انہی لمحوں کا حصہ ہے، انہی یادوں کا قصہ ہے، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں۔ اپنی غزلوں میں تجھے اتنا سراہا میں نے، جان فرخ تجھے کہتے ہیں زمانے والے۔ رات کنارے FM 94 سے اپنے میزبان فرخ نواز کے ساتھ۔ خود کو منسوب میں کرتا ہوں تجھی سے مالک، تو میرے ذہن میرے دل کو منور کر دے، اپنی چاہت میرے سینے میں بسا دے، اتنی میرے سینے کو محبت کا سمندر کر دے۔ ایک بے رنگ سا موتی ہوں میں کب سے فرخ، نور اپنا تو عطا کر مجھے گوہر کر دے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تمام حمد و ستائش اور خوبیاں اس خالق دو جہاں، مالک کونو مکان اور انس و جان کو سزاوار ہیں، جس نے کائنات عالم کو کن کے ایک لفظ سے پیدا کیا، بے ستون آسمان بنائے اور ستاروں سے زینت دے کر اپنی عاجز مخلوق پر احسان عظیم فرمایا۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ نواز، پروگرام آپ سن رہے ہیں رات کنارے۔ تمہارے پیار کا صدقہ، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں، یہ کچھ انمول سی یادیں، یہ کچھ بے ربط سی باتیں، جو کھل کر کہہ نہیں پایا، جو صدمے سہ نہیں پایا، یہ سب کچھ اور وہ سب کچھ جو ناگفتہ رہا ہم میں، انہی یادوں کا قصہ ہے، انہی لمحوں کا حصہ ہیں، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں۔ آپ تمام سامعین کی نظر فرخ نواز کا سلام پہنچے۔ ہم اپنے تمام نئے اور پرانے سننے والوں کو دل کی اتح گہرائیوں سے رات کنارے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ رب محبت ہمارے اور آپ کے ساتھ کو خوشیوں اور محبتوں سے بھر دے۔ کیلنڈر پر رکی ایک اور تاریخ اپنے اندر بہت سی کہانیوں کو سمیٹے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور آ کے ماضی کی نظر ہو گئی۔ 7 فروری سال 2015 عیسوی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے 0311 022 1794، یعنی 0311 022 1794۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ SMS کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا اور لکھیے گا RDS اسپیس یعنی خالی جگہ، اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیارا سا پیغام لکھ کر ہمیں بھیج دیجیے گا 8282 یعنی 8282 پر۔ رات کنارے کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم اسٹیشن مینیجر MY خان سرخیلی صاحب اور ٹیکنیکل انچارج کی خدمات کے لیے ہم چودھری خالد زمان بری صاحب کے بے حد ممنون ہیں، جو آپ کے لیے شعر و سخن کی ایسی خوبصورت محفل سجاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے پروڈیوسر ہوا کرتے ہیں مبارک شاہ صاحب۔ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا شعر آپ تمام سننے والوں کے نام۔
चाहते आपकी फर्रुख का कुल असासा हैं, चाहते आपकी फर्रुख का कुल असासा हैं, दुआ यही है कि ये चाहते रहें कायम। अजीज सामीन कराम, फर्रुख नवाज आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम रात किनारे के साथ FM 94 दिलबर सवाबी से बराह रास्त। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज का प्रोग्राम कुछ खास नौइयत का है और इस प्रोग्राम में मैं तमाम सुनने वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी कमी को महसूस किया। बस ये आपकी मोहब्बत है और इसे मैं किसी एहसान से कम नहीं समझता। ये आपकी मोहब्बतों का सिला है, बाकी आप बेहतर समझते हैं। मोहब्बत दश्ते फुरकत में बिना रखते सफर चलते किसी मजजूब के दिल से निकलता एक नोहा है। मोहब्बत रास्तों के जाल में भटका हुआ राही, किसी के बाम पे ठहरा हुआ एक अजनबी चेहरा। मोहब्बत ख्वाब बन जाए तो ताबीरें नहीं मिलती। मोहब्बत एक बारिश है जो एक एक बूंद करके तन से मन में जब उतरती है सुरीले साज बजते हैं, अनोखे बाब खुलते हैं। मोहब्बत करने वाले फसले जां दाव पर लगाकर बात करते हैं। मोहब्बत एक सरगोशी किसी फनकार के हाथों से झड़ता है खुदी का राग। मोहब्बत बारिशों के मौसमों में याद की काया। मोहब्बत जलते तपते रास्तों पर फैलता साया। मोहब्बत एक कज़ा बनकर भी आती है, कई लोगों के जीवन में मोहब्बत मर्ग गुल भी है। मोहब्बत यास की सूरत, एक ऐसी प्यास की सूरत कभी जो बुझ नहीं पाती। मोहब्बत एक उदासी है, बला की खामोशी भी है। मोहब्बत मौसमों को हुस्न का पैगाम देती है। मोहब्बत चाहने वालों को ये इनाम देती है। कबूलियत के दरवाजों पे महकी एक दुआ भी है। मोहब्बत एक सजा भी है। मोहब्बत पतझड़ों का नाम, मोहब्बत एक सुलगती शाम। मोहब्बत दश्ते फुरकत में बिना रखते सफर चलते किसी मजजूब के दिल से निकलता एक नोहा है। मोहब्बत रास्तों के जाल में भटका हुआ राही। अजीज सामीन कराम, पिछले कई दिनों से मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से एक खला सा बन गया है। लेकिन आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस खला को मैं किसी न किसी तरीके से पुर कर सकूं। मेरी और आपकी मोहब्बतों में कमी कोई नहीं आई। बस ये आपकी मोहब्बत है जो कभी हमें खींच लाती है और कभी हम आपकी मोहब्बतों के लिए खुद ही यहां पे चले आते हैं। अजीज सामीन कराम, प्रोग्राम में आपके SMS को भी शामिल करेंगे और टेलीफोन कॉल्स को भी शामिल करेंगे और साथ साथ कुछ नज़में गज़लें भी होंगी और ये सिलसिला यूं ही रात 12 बजे तक चलता रहेगा। बस आप अपने होने का एहसास दिलाइएगा, क्योंकि आप आते हैं तो अच्छा लगता है। अजीज सामीन कराम, प्रोग्राम में एक खूबसूरत सी ट्रैक को शामिल करता हूं
پچھلے دنوں ہماری میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں اس میں ہمارا ایک اینول فنکشن تھا جس میں اس ٹریک کو پرفارم کیا گیا، اور یقین مانیے کہ اس لمحہ بھی دل کو چھو گیا تھا، اور جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں وہی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آئے گا۔ بس ذرا سنیے اور محسوس کیجئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بات احساس کی ہوتی ہے وگرنہ تابش، قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو سنتے ہیں لتا کی خوبصورت آواز میں ایک پیار۔ سنو اے محرم ہستی، سنو اے محرم ہستی، سنو اے زیست کی حاصل، مجھے کچھ دن ہوئے شدت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں خود کو جس قدر بھی گم کروں مجھ کو تمہارا دھیان رہتا ہے۔
میرے معمول کے سب راستے اب بھی تمہاری سوچ سے ہو کر گزرتے ہیں. تمہاری مسکراہٹ آج بھی اس زندگی میں روشنی کا استعارہ ہے. تمہارے ہجر سے اب تک میرے دل کے در و دیوار پر وحشت برستی ہے. میرے اندر کی ویرانی مجھے ہر آن ڈستی ہے. بہت سے انکہے جذبے جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ مجھ سے بات کرتے ہیں. میری تنہائیاں اب بھی تمہارے عکس کی پرچھائیوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں. سنو اے محرم ہستی، میں اپنے آپ سے کب تک لڑوں؟ کب تک میں خود سے جھوٹ بولوں میں تمہارے بعد زندہ ہوں، مکمل ہوں؟ میں اپنے کھوکھلے پن کو چھپاؤں کس طرح خود سے؟ اٹھائے کب تلک رکھوں انا کا ماتمی پرچم؟ میں کب تک یہ کہوں سب سے کہ میں اس ہجر میں خوش ہوں؟ سنو اے زیست کی حاصل، سنو اے محرم ہستی، مجھے اقرار کرنا ہے. میں اپنے آپ سے لڑتے ہوئے اب تھک چکا ہوں کہ میں تو اس لڑائی میں کئی راتوں کی نیندیں اور کئی خوشیوں بھرے موسم فقط ایک جھوٹ میں جینے کی خاطر ہار آیا ہوں. سنو اے محرم ہستی، تمہاری خواب سی آنکھوں نے مجھ کو باندھ رکھا ہے. میں اندیکھی یہ ڈوریں توڑنا چاہوں تو میری سانس رکتی ہے. میں بزدل ہوں، میں بزدل ہوں، تمہیں کھونے سے مجھ کو خوف آتا ہے. تمہارے ہجر میں جینا تمہیں کھونے سے بہتر ہے. سنو اے محرم ہستی، مجھے تسلیم کرنے دو. میں اس زندگانی کا تمہیں سنو اے محرم ہستی، مجھے تسلیم کرنے دو. میری اس زندگانی کا تم ہی روشن حوالہ ہو. میری تکمیل تم سے ہے. تمہارے ہجر میں جینا بہت دشوار ہے، لیکن تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں. تمہیں کھونے کا سوچوں بھی تو میری سانس رکتی ہے. سنو اے محرم ہستی، سنو اے محرم ہستی، سنو اے زیست کی حاصل، سنو اے محرم ہستی. اور عزیز سامعین کرام، غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کی وہی گلیاں، وہی کوچے، وہی سردی کا موسم ہے نا؟ وہی گلیاں، وہی کوچے، وہی سردی کا موسم ہے. اسی انداز سے اپنا نظام زیست برہم ہے. اور یہ حسن اتفاق ہے ایسا کہ نکھری چاندنی بھی ہے. وہی ہر سمت ویرانی اداسی تشنگی سی ہے. وہی ہے بھیڑ سوچوں کی، وہی تنہائیاں پھر سے. مسافر اجنبی اور دشت کی پہنائیاں پھر سے. مجھے سب یاد ہے، کچھ سال پہلے کا یہ قصہ ہے. وہی لمحات و ویرانے کا ایک آباد حصہ ہے. میری آنکھوں میں وہ ایک لمحہ موجود اب بھی ہے. وہ زندہ رات میرے ساتھ لاکھوں بار جاگی ہے. کسی نے رات کی تنہائی میں سرگوشیاں کی تھیں. کسی کی نرم گفتاری نے دل کو لوریاں دی تھی. میرے شعروں میں وہ الہام کی صورت میں اترا تھا، معانی بن کے جو لفظوں میں پہلی بار دھڑکا تھا. کسی نے میری تنہائی کا سارا کرب بانٹا تھا.
کسی نے رات کی چنری میں روشن چاند ٹانکا تھا. وہی گلیاں، وہی کوچے، وہی سردی کا موسم ہے. چلے آؤ میرے ہمدم، چلے آؤ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ راہ چلتے کسی کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں اور یہاں تک چلے آتے ہیں کہ اس کا نام تک آپ پوچھ نہیں پاتے یا بھول جاتے ہیں. جب وقت گزرتا ہے، گھڑیاں گزرتی ہے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اب اگر نام بھی پوچھیں تو ذرا پشیمانی سی ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ نام ضرور پوچھا کیجیے، کیونکہ نام پہچان ہوا کرتا ہے. عزیز سامعین اکرام، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا ہی بات ہے اگر مہدی حسن کو شامل کیا جائے. تو پھر سنیے گا، مہدی حسن صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد
जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। बिल्कुल जनाब, सही फरमाया है जिसने भी फरमाया है, क्योंकि कुछ चीजें कुछ खास लोगों के साथ मंसूब हो जाती हैं, फिर अगर वो रहें या न रहें, लेकिन उसी सिलसिले में अगर कोई दूसरा इंसान उस कड़ी का हिस्सा बनता है तो उस शख्स की याद जरूर आती है। इसीलिए यही बात आपसे करना चाह रहा था कि FM 94 पर उर्दू के फरोग के लिए ये FM 94 की सबसे पहली काविश थी, या काविश है, रात किनारे। इस सिलसिले को हमने FM 94 से कमोबेश 2 साल पहले शुरू किया था, लेकिन बहुत खुशी के साथ ये बात कहने जा रहा हूं कि जिस रिस्पांस की मुझे तवक्को थी, ये उससे बहुत बढ़कर मुझे रिस्पांस मिला। ये बस आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो आपको यहां पे ले आती हैं और हमें मजबूर करती हैं कि हम हर हफ्ते आपसे मुलाकात के लिए आते रहा करें। तो चाहे हम रहें या न रहें, लेकिन FM 94 से जब भी उर्दू शेर व अदब की बात होगी तो आपको एक शख्स जरूर याद आएगा। अजीज सामीन कराम, एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं। अगर आपने सोचा हो तो कुछ साल पहले की बात है, कमोबेश 7-8 साल पहले की बात है, कि जो खतूत के सिलसिले हुआ करते थे, हम एक दूसरे को आगाह करते थे खतूत के जरिए। वो सिलसिला टेक्नोलॉजी आने की वजह से इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक और बहुत सी ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे खतों का सिलसिला खत्म हो गया है। लेकिन जो खतों का मयार होता था, और ये एक अदब में एक बाकायदा सिन्फ थी खतूत नवीसी, वो हमेशा हमेशा के लिए तकरीबन खत्म होने जा रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि रात किनारे उर्दू अदब के फरोग के लिए काम करता है, तो इस लिहाज से ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस रवायत को कम से कम बरकरार रखूं, या अगर बरकरार न रख सकूं तो अपनी सी कोशिश तो जरूर करूं। हो सकता है कि आप मेरा साथ दें और इस रवायत को हम बरकरार रख पाएं। पहले FM के जितने प्रोग्राम हुआ करते थे मुख्तलिफ चैनल से, उसमें लोग खतूत भेजते थे, और वो खत पढ़ने का जो सिलसिला होता था और उससे जो मोहब्बतें मिला करती थी और उससे जो एहसास हुआ करता था, वो कम से कम SMS से या मैसेज से नहीं हो सकता। मेरे पास इस वक्त एक किताब है, झूठे रूप के दर्शन, राजा अनवर साहब की किताब है, और इसमें कमोबेश 31 खतूत हैं। ये सिलसिला इस तरह है कि मैं हर प्रोग्राम में एक खत इस किताब से शामिल करूंगा, और ये सिलसिलावार जो है ये चलता रहेगा। इसमें तो ये है कि आपको पता भी चल जाएगा कि खतूत नवीसी क्या है। लेकिन इस राजा अनवर ने जो खतूत लिखे हैं, ये इनकी एक हकीकत पर मबनी है ये सब कुछ। आज मैं पहला खत शामिल करने जा रहा हूं, इसके बाद आपके SMS को प्रोग्राम में शामिल करूंगा, और उसके बाद टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जारी करेंगे। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:47 हुआ चाहते हैं। तो अजीज सामीन कराम, आपके रिस्पांस से और आपके फीडबैक से भी मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इस सिलसिले को बरकरार रखना चाहिए या नहीं। लेकिन खत में जो बात है वो कमाल की बात है, और ये कमाल की बातें हर खत में आपको मिला करेंगी। अजीज सामीन कराम, तो सुनिएगा। 7 मई 1972, न्यू कैंपस। खत का उन्वान है मोहतरमा। तुम हैरान तो जरूर होगी कि अच्छा भला चलते फिरते इस शख्स के दिमाग में क्यों फतूर आ गया है। सच जानो, मैं खुद इस क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते थक चला हूं। शायद इसका जवाब सिरे से है ही नहीं, मुझे कहां से मिलता, फिर तुम्हें कैसे दूं। यूं तो हम दिन में कई बार मिलते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, किसी नए अफेयर से लेकर वियतनाम तक
ہر موضوع پر گرما گرم بحثوں کی آندھیاں چلتی ہیں، مگر تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ دنیا کے ہنگاموں سے بہت دور میں نے کئی راتیں تم سے متعلق سوچتے سوچتے گزار دی۔ ہر رات میں نے ہزاروں منصوبے باندھے اور آنے والی صبحوں نے میرا حوصلہ چھین لیا۔ تم سے اتنا بھی نہ کہہ پایا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، بھلا یہ بھی کوئی خوف کھانے والی بات تھی؟ میں نے خط کی بجائے آج تم سے بات ہی کر لی ہوتی، مگر تمہاری سہیلی شاہدہ فوراً ہی آ گئی، اور وہ تمہارا ایسا سایہ ہے جو اندھیرے میں بھی موجود رہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے پھر ضبط کرنا پڑا۔ سوچا اس کے سامنے بات کروں تو کہیں برا ہی مان جاؤ۔ دوسروں کی موجودگی میں اکثر ان باتوں کو بھی برا فرض کر لیا جاتا ہے جنہیں لوگ ویسے برا نہیں سمجھتے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں بے جان روایتوں کے قبرستان میں دفن، تہذیب، شرم اور حجاب ایسے بانج الفاظ کے سحر میں گرفتار زندہ لاشیں۔ ان دنوں پورب پر یحییٰ خان کی یلغار جاری تھی، ابلتے ذہنوں پر مارشل لا کا وزنی پتھر ڈال دیا گیا تھا۔ ہم کوئی 50-60 لوگ شعبہ فلسفہ کے ایک کمرے میں بیٹھے اس نازک سیاسی صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے۔ میں بحث سمیٹنے راستوں پر پہنچا، ابھی بول ہی رہا تھا کہ تیز تیز آنکھوں، کٹے بالوں اور متناسب قد و قامت کی ایک لڑکی اپنے سائے سمیت اندر آئی۔ اس خوبصورت لمحے پھسلتے الفاظ کو میں بمشکل تھام پایا تھا۔ ذہن میں تیزی سے خیال ابھرا کہ کوئی راستہ بھٹک کر یہاں آن نکلا ہے۔ پھر خواہش نے سر اٹھایا کہ یہ لڑکی اگر بھٹک کر ادھر آ ہی گئی ہے تو پھر تھوڑی سی اور بھٹک جائے، اور وہ واقعی بھٹک گئی۔ وہ میرے بائیں ہاتھ والی قطار کے آخری سرے پر بیٹھ گئی، سایہ بھی قریب ہی دوسری کرسی پر جم گیا۔ میں نے بہکتے خیالات کو یکجا کیا اور دوبارہ الفاظ کی دنیا میں کھو گیا۔ کسی انتہائی جذباتی فکرے پر نیم جان آنکھیں ابھری، تالیوں کا طوفان اٹھا اور میں دم لینے کو پل بھر کو رکا۔ عین اس لمحے ایک جاندار نکرئی کہکہا فضا میں لڑکا۔ وہی لڑکی اپنے سائے سے کوئی بات کر کے کھلکھلائی تھی۔ خشکی کی حد تک اس سنجیدہ ماحول میں ہنسنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی۔ قریب قریب سبھی نے اس کہکہے کو محسوس کیا۔ چند پیشانیوں پر لکیریں سمٹی، چند ویسے کے ویسے سر جھکائے بیٹھے رہے، کچھ نے فوراً گردن پیچھے گھمائی کہ نکرئی ترنم بکھیرنے والی آبشار دیکھ سکے۔ میں بھی تھوڑی دیر اس آواز کی صداقت میں ڈوب گیا۔ میں نے سوچا گھمبیرتا، اداسیوں اور بوجھل دکھوں کے اس دور میں یہ لڑکی اتنی انمول خوشیاں اور بے ساختہ کہکہے کہاں سے لائی ہے؟ اس لڑکی نے کانوں میں خاصے بڑے بڑے بالے ڈال رکھے تھے، بالکل میری ماں کے ایسے چاندی کے بالے جن سے کھیل کر میرا بچپن گزرا تھا۔ میں نے ذرا غور سے دیکھا تو وہ مجھے کوئی ہندو دیوی لگی۔ یوں تو وہ خاصی ماڈرن تھی، مگر اس کے چہرے پر نظر نہ آنے والی کوئی ایسی جاذبیت تھی جو اسے منفرد بنائے ہوئے تھی۔ میں یہ نہیں کہتا، میں بس اسی لمحے گھائل ہو گیا تھا۔ تاہم ایک حد تک دلچسپی ضرور پیدا ہوئی۔ کہیں دور اندر کسی کونے میں ہلکا ہلکا خمار چھایا۔ یہ ساری کیفیت محض حادثاتی سی تھی، تمہارا نام جاننے کی حد تک بس یوں ہی سی، جو کسی بھی شخص میں کسی بھی شاداب چہرے کو دیکھ کر ابھرا کرتی ہے، قطعاً فطری سی، لمحاتی سی۔ پھر یونیورسٹی میں الیکشن کا طوفان اٹھا، ہر کونے سے سبز ہے، سرخ ہے کے نعرے بلند ہونے لگے۔ تم ان دنوں سرخ دوپٹہ اوڑے، سرخ پرچم تھامے ہمارے جلوس کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ ایک شام ہمیں انتخابی تقریریں کرنے لیڈیز ہاسٹل جانا تھا۔ مخالف گروپ کی لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تم پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنے زور سے زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی کہ جلد ہی مخالف پارٹی دب گئی اور جلسے پر تمہاری سہیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ شاید میں اسی زمانے میں تم سے متاثر ہوا، اور پسندیدگی آہستہ آہستہ چاہت کے میٹھے میٹھے درد میں بدلتی رہی۔ ایک دن تم ایک لڑکے سے بہت خوش خوش گپیں لگا رہی تھی، جانے مجھے کیوں اچھا نہ لگا۔ یہ سارے حادثات ایک حادثے میں بدل گئے، اور جب میں نے اس حادثے کو اپنی ذات کے رشتے میں جوڑا تو مجھے اپنا آپ بہت مختلف لگا۔
میرا کزن بھی مجھے خراب کر گیا، ہما وقت میرے شعور پر تمہارے اچھا ہونے کے کچوکے لگاتا رہا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید وہ خود دلچسپی لے رہا ہے، اس وقت تک بات پسندیدگی کی حد سے آگے نہ سرکی تھی۔ میں خوش بھی ہوا کہ اس اکھڑ کو بھی بلا آخر کوئی پسند آ ہی گیا۔ اسے تمہارا جامنی سوٹ بہت پسند ہے، جس میں بقول اس کے تم بہت ہی اچھی لگتی ہو۔ پھر اس نے مجھے محسوس کرانا شروع کیا وہ خود کچھ نہیں چاہتا، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ میں تم سے بات کروں، جانے کیوں۔ میرا کزن دنیا دار ہے، بیچارہ تمہارے جامنی سوٹ سے آگے نہ رینگ پایا، پر مجھے تو سب کچھ اس کے برعکس لگا۔ جامنی رنگ تو اس لیے نکھرتا ہے کہ تم اسے پہنتی ہو، تمہارے لمس سے آشنا ہوتا ہے، ورنہ بیکار رنگ ہے، محض بے جان اور بے نور۔ میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو میں تمہیں فخر سے پیش کروں؟ اپنی صورت سے لے کر دنیاوی دولت تک ویرانیوں کے سوا کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ کسے ضرورت پڑی کہ میرے راکھ راکھ ماضی کو اپنائے، بے رنگ حال کو اپنے وجود کے لمس سے جامنی کر دے، یا پھر اندھیروں سے زیادہ تاریک مستقبل میں میرے لیے چراغ بنے۔ مجھے جن لوگوں نے جنم دیا ان کا اپنا کوئی ماضی تھا، حال ہے اور نہ مستقبل۔ مجھے کیا دیتے بیچارے؟ ان کا بھی کیا قصور کہ ان کو جنم دینے والے اسی طرح بے حال اور کنگال ہوئے ہوں گے۔ میں انسان ہوں، صدیوں سے یوں ہی گمنام پیدا ہوتا چلا آیا ہوں۔ میرا مذہب تاریخ اور نام مفلسی ہے، میرے ہاتھ میں اپنے لہو بھرے کپڑے ہیں، میری ساری کائنات بس اتنی سی ہے۔ خلا کی بلندیوں پر بیٹھے خدا کے نام پر مجھے بار بار ذبح کیا گیا، مگر مجھے اس سے گلہ ہے نہ اس کے بندوں سے۔ میں تم سے کوئی چکر نہیں چلانا چاہتا۔ اگر تمہاری منگنی ہو چکی ہو تو مجھے ضرور باخبر کر دینا۔ میں شادی کو ایک معاشرتی اعلان سمجھتا ہوں جو یونیورسٹی کے عین وسط میں کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی سلسلے خرید و فروخت کے ہیں، ان پر میں یقین نہیں رکھتا۔ کہو کیا خیال ہے؟ جانتی ہو ایک بات نے مجھے ہمیشہ پریشان کیے رکھا۔ تم بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو، تم نے ہوائی جہاز کی سیٹوں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں زندگی کاٹی ہے۔ تمہارے لیے غم کی شدید ترین نوعیت شاید کبھی کار کا خراب ہو جانا ہو۔ تمہیں معاشی طور پر کسی چیز کی کمی نہیں، پھر تم کیوں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے اجداد کے خلاف نعرے لگاتی ہو؟ ہم سے تو ہماری انسانیت چھینی گئی ہے، زندہ رہنے کا حق مانگتے ہیں، تم سے کیا چھنا؟ جواب کی توقع رکھوں، تمہارا ساتھی انور، نیو کیمپس، پنجاب یونیورسٹی۔ عزیز سامعین کرام، جھوٹے روپ کے درشن سے پہلا خط آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ یہ تجربہ یا یہ کوشش آپ کو کیسی لگی؟ مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اگر اچھی لگی تو اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے، اور اگر اچھی نہ لگی تو سمجھ لیجئے کہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ عزیز سامعین کرام، کچھ SMS کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ پہلا میسج ہمیں موصول ہوا، اٹس می بشرا فرام زیدہ۔ سلام سرفرخ، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور آگے لکھتی ہیں کہ کیونکہ آپ کے شو کا بہت ویٹ ہوتا ہے، آپ کے آنے سے دل کی دھرتی مہک جاتی ہے۔ بڑی نوازش بشرا صاحبہ کہ آپ نے ہمیں زیدہ سے یاد کیا۔ اگلا میسج ہمیں موصول ہوا، مائی نیم از آصف علی فرام کڈی۔ تو کڈی سے ہمیں آصف نے یاد کیا ہے، بڑی نوازش۔ اگلا میسج ہمیں موصول ہوا، سلام مامو جان، آئی ایم عروج فرام سوابی، یور شو از ویری نائس، سلام ٹو ایم شاہ اینڈ سویرا اینڈ آل کے پی کے۔ بڑی نوازش آپ کی۔ خالد نے ہمیں جلسائی سے یاد کیا ہے۔ غزل بہت لمبی بھیجی ہے، اس لیے معذرت چاہوں گا، وقت محدود ہوتا ہے،
اس لیے برا مت مانیے گا. اگلا میسج ہمیں موصول ہوا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ؟ نایاب شہزادی ثوابی سے. اگلا میسج موصول ہوا السلام علیکم فرخ. آئی ایم ہدا فرام کوٹھا. ہدا نے ہمیں یاد کیا ہے کوٹھا سے. بڑی نوازش ہدا صاحبہ. اماد ثوابی سے سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر پروگرام از ویری نائس. بڑی نوازش آپ کی. اسلام پنچپیر سے ہمیں انہوں نے یاد کیا ہے فروخ صاحب آپ کے لب و لہجے سے پٹھان نہیں ہیں. ویسے آپ کہاں کے ہیں؟ آپ کے بولنے کا انداز نہایت اچھا ہے. بڑی نوازش اسلام بھائی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں دل میں رہیں تو اچھا ہے. ایک اور میسج ہمیں موصول ہوا داؤد گجرات مردان. تمام ٹیم کو سلام. اگلا میسج ہمیں موصول ہوا عباس نادان فرام زیدہ اور یہ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے پیارے بھائی راہیل خان کی طرف سے آپ کو اور پورے کے پی کے کو سلام. اپنی ایک غزل سنا دیجیے گا. عباس صاحب بالکل آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کچھ ہی دیر بعد. اگلا میسج ہمیں موصول ہوا السلام فروخ بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بھائی آپ اپنی سیٹ نہ چھوڑا کریں, ہم آپ کو مس کرتے ہیں بہت زیادہ. یور سسٹر آبشار فرام زروبی. آبشار نے ہمیں یاد کیا ہے زروبی سے, اور جس طرح ان کا نام آبشار ہے اسی طرح بالکل کہتے ہیں نا کہ ساری باتیں ایک ہی جملے میں بیان کر دی. بڑی نوازش آبشار صاحبہ. محمد عارف نے ہمیں ٹوپی سے یاد کیا ہے, کہتے ہیں میری طرف سے سب کو سلام. تو وعلیکم السلام, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور کہتے ہیں کہ آیا تھا امتحان میں مضمون. محترم آپ نے یہ شعر غلط لکھا ہے, میں تصحیح کرنا چاہوں گا. آیا تھا امتحان میں مضمون حسن پر, پرچے میں سب نے چہرہ تمہارا بنا دیا. یہ شعر ایسے ہیں, تصحیح کر لیجئے گا. اگلا میسج ہمیں موصول ہوا سلام سر رانی فرام شاہ منصور. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا. شاندانہ نواز نے ہمیں یاد کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم, بہت دنوں بعد آئے ہو. جی آ ہی گئے ہیں, بس دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو یوں ہی جاری رکھیں. اگلا میسج ہمیں موصول ہوا سلام بھائی سیمی زیان خان. بھائی ہم سے دور جانے کی کوشش مت کرنا. نہیں کریں گے جی, انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگلا میسج موصول ہوا سلام فرو بھائی آئی ایم حزیلا اینجل ثوابی. شادی مبارک ٹو یو. بڑی نوازش. چلیں اب کیا کہا جا سکتا ہے. سنیزا نے ہمیں یاد کیا ہے پنچپیر سے, کہتے ہیں سلام بردر, بہت دنوں بعد آئے آپ, اچھا لگا. چلیں اچھی بات ہے. محمود علی خان فرام کڈی. سلام بھائی کیسے ہیں آپ؟ محمود بڑی نوازش کہ آپ نے مجھے یاد کیا. ویسے آپ سے ملاقات ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں, ذرا زحمت گوارا کیجیے گا. اجالا اوان نے ہمیں یاد کیا ہے اٹک سے اور محبتوں بھرا سلام بھیجا ہے. عزیز سامعین کرام, ایک اور میسج ہمیں موصول ہوا ہے. آصف نے ہمیں یاد کیا ہے کلاوٹ سے اور انہوں نے ایک نظم ڈیڈیکیٹ کی ہے فضل حیات صاحب کو اور کہا ہے کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں صدر متین خان کلابٹ سے, ان کو میں یہ نظم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. اور نظم میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, لیکن ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یوسف خان سرخیلی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس ٹائمنگ کو برقرار رکھا اور رات کنارے کو ایک دفعہ پھر جگہ دی. بڑی نوازش آصف کہ آپ نے ہمیں یاد کیا, تو ہم آپ کی نظم فضل حیات صاحب کو اور صدر متین خان کلابٹ سے جن کا تعلق ہے ان کی نظر کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ان کو پسند آئے گی. تعلق توڑنا چاہے تو مجھ کو چھوڑنا چاہے, تو میری شرط اتنی ہے تمہیں جو دے چکی ہوں میں, مجھے لوٹا دو وہ سب کچھ. میرے لمحے وہ چاہت کے, وہ سب تحفے محبت کے, وہ ساری شاعری میری,
सभी वो फूल और पत्तियां, वो मीठी प्यार की बातें, कहो लौटा सकोगे तुम? मेरे वो कीमती लम्हे जो तुझको सोचते गुजरे, वो पल जो एक कयामत थे रास्ता देखते गुजरे, खुदा को भूल कर वो दिन जो तुझको पूजते गुजरे, कहो लौटा सकोगे तुम? हया की चांदनी दे दी, लबों की चाशनी दे दी, हिना की रोशनी दे दी, तुझे तो जिंदगी दे दी, हर एक अपनी खुशी दे दी, तो फिर वो जिंदगी मेरी कहो लौटा सकोगे तुम? कहो लौटा सकोगे तुम? अजीज सामीन इकराम, ये आसिफ ने हमें कलाबट से याद किया था। तलहा ने हमें टोपी से याद किया है। कहते हैं फरो भाई आपका दिल तंग हो गया है क्यों? तो मेरे भाई हमारा दिल तंग क्यों होगा जो आप जैसे चाहने वाले हों, और वैसे भी अपने दिल में बहुत सी जगह है, लेकिन आजमाइश शर्त है, बाकी आप बेहतर समझते हैं। अजीज सामीन इकराम, स्टूडियो की घड़ी में 11:07 हुआ चाहते हैं, और मेरा और आपका साथ ठीक रात 12 बजे तक रहेगा। और देखते हैं कि हमें टेलीफोन लाइन पे किसने याद किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब आसिफ फ्रॉम कलाबट। आसिफ फ्रॉम कलाबट, द लकी वन। खुशकिस्मत हैं भाई, आपकी कॉल आते ही मिल गई। जी बिल्कुल, आपको वेलकम करते हैं। बड़ी नवाजिश, अल्लाह आपको खुश रखे। क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो फरूख भाई जनाब एम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमारे फेवरेट प्रोग्राम रात किनार को अपनी प्राइम टाइम पे बहाल किया। बड़ी नवाजिश आपकी, और आपकी आवाज बिल्कुल उन तक पहुंच गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरूख भाई, सबसे पहले तो आपके लिए एक शेर। जी। वही टूट के अंदर से बिखरे और फिर जल तल हुए, हम बिखर कर तुझसे इतना रोए के बादल हुए। क्या बात है जी, क्या बात है। और एक शेर जो है स्पेशली इमरान खान साहब के लिए, काश इसको मालूम न हो अदम, तो हमें जिंदगी से प्यारा है। हाय, क्या बात है जी, बहुत अच्छे। ये परवीन शाह के साथ का एक गजल है जी। जी जरूर अता कीजिए। कहते हैं कि एक रोज तेरा साथ करता, मुझसे कितनी ही मोहब्बत करता। वाह। एक रोज तेरा साथ करता, मुझसे कितनी ही मोहब्बत करता, बीड़े मुझको कहाँ पा सकते, वो अगर मेरी हिफाजत करता, मेरे लहजे में हुजूर आया था, इसको हत्या की शिकायत करता। बहुत ही अच्छा। इस प्रति मेरी खता वरना वो क्यों, इस तरह तर की रिफाकत करता। वाह, आला। और इससे न ही कोई तलब, बस मेरे प्यार की इज्जत करता। बहुत अच्छे। जी एक शेर स्पेशली मेरे दोस्त सनाउल्लाह भाई को डेडिकेट करता हूँ, जो इस वक्त आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। मुझे एक दौरान का मैसेज भी आया था और आपको स्पेशली सलाम भी कह रहे हैं, और ये शेर स्पेशली उसको डेडिकेट करता हूँ। जी जरूर। बस इतनी बात पर दुश्मन बनी है गर्दिशे दौरा, खता ये है कि छेड़ा क्यों तेरी जुल्फों का अफसाना। वाह, बहुत अच्छे। बड़ी नवाजिश आपकी आसिफ भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। इसी तरह आते रहा कीजिए, अल्लाह ने के बाद। आसिफ थे कलाबट से, और ये हमारे एक ऐसे कॉलर हैं, जब भी ये बकौल इनके कि मैं जब भी नंबर डायल करता हूं 5 या 6 दफा से ज्यादा मैंने कभी नंबर डायल नहीं किया और मेरी कॉल लग जाती है। हालांकि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम 3 महीने से मोबाइल ट्राई कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं मिलती। क्या बात है इनकी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बहुत देर की मेहरबान थे आपके। मोहब्बत है आपकी। ये गजल अगर आपको आती है तो जरा
ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اس کے لیے تو میری اصل صاحب کو بلانا پڑے گا. میں مکمل کر دوں. ہاں آئی بی گریٹفل. بڑی نوازش ہوگی. آپ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشکبار چلے. اور آخری شعر کی بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی جی. آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی اور میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ نے میرے وجہ سے ایک اتنی اچھی غزل جو ہے تو وہ سامعین کو سنائی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا ساتھ تھے کہاں پر؟ میں تو آپ کو بتا دوں کہ میں تو گوہاٹی سے بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا میں تو نہیں چھپا رہا آپ سے. آپ نہیں چھپے، میں چھپا ہوں، بلکہ چھپا نہیں بلکہ چھپایا گیا ہوں. اب اچھا بتائیں، ایک بات ہے جی جی میں ایک عرض کر دوں. جی جی ضرور. یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا ہمارے ایف ایم پہ یا ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ، چاہے اردو کے ہوں، چاہے پشتو کے ہوں، ہندکو کے ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں، یہ ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارا یہ علم و ادب جو ہے یہ زوال کی طرف جا رہا ہے. بے شک. اور اس کو ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنی کہیں کہ اس کو ہم اگر مطلب اگر ہم اس کو اوپر نہیں لا سکتے کم از کم اس کو اس لیول پہ رکھ سکیں. بالکل. تو اس کے لیے ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن اخبارات میں، اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے علم و ادب کے پروگرام ہوتے ہیں یہ ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ، اس میں آپ کو ایک ہمارے بڑے مشہور اداکار تھے ہالی ووڈ کے، جان وین نام تھا ان کا. یہ ہالی ووڈ موویز میں آتے تھے، ویسٹرن موویز میں یہ جو کاؤبوائز کی موویز ہوتی ہیں. جی جی جی. تو ان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا جان وین سے کہ بھئی آپ یہ ویسٹرن موویز میں کیوں کام کرتے ہیں، یہ جو کاؤبوائز کی موویز ہوتی ہیں. انہوں نے بڑا چھوٹا سا جواب دیا، آسان. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ویسٹرن موویز میں مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت ہوتی ہے. تو ہمارے جو علم و ادب کے پروگرام ہوتے ہیں چاہے کسی زبان میں بھی ہو، اس میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں وہی زبان بولی جاتی ہے جو اگر اردو کا پروگرام ہے تو اردو بولی جاتی ہے، اگر پشتو کا ہے تو پشتو بولی جاتی ہے. باقی پروگرام میں نہایت ادب کے ساتھ میں یہ کہوں گا، میں ان کی کوئی مطلب مخالفت نہیں کر رہا، لیکن وہ کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ اس میں وہ کچھ مکسچر فلم ہوتا ہے. تو اس سے نہایت ادب کے ساتھ میں پھر یہ عرض کروں گا کہ میں ان کی کوئی مطلب مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میرے خیال میں کہ ہم اس سے جو ہے تو اپنی زبان، چاہے وہ جو بھی زبان ہو، اگر کوئی پشتو کا پروگرام کر رہا ہے اس میں اردو اور انگریزی کی ملاوٹ کر رہا ہے، یا کوئی اردو کا پروگرام کر رہا ہے اور اس میں پشتو کی یا انگریزی کی یا کسی اور زبان کی ملاوٹ کر رہا ہے بے جا قسم کی، تو وہ اس زبان کو نقصان پہنچا رہا ہے. بے شک. میں یہ سامعین پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر یہ میری رائے صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل. اس کے بارے میں آپ کی بات سے کم از کم میں تو بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ کی آواز اور آپ کا یہ انداز مجھے 10 سال پیچھے لے جاتا ہے اور بہت سی یادیں اس کے ساتھ جڑی ہیں میری، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا. بات ہے کہ میں آپ جیسے، لیکن ایک بات ہے میں اس کو آپ جو ہے تو میں ایک آخری وہ میں عرض کروں گا کہ میں بچپن میں ہم ضیاء محی الدین کو سنتے تھے ٹیلی ویژن کے. کیا کہنے جی. تو ابھی آپ نے یہ شروع میں
کچھ جو ہے کچھ پڑھا آپ نے تو مجھے تھوڑی سی جھلک اس میں نظر آئی. محبت ہے آپ کی جی، بہت بہت بڑا نام ہے. اور بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پروگرام جو ہے تو اس کو آپ جاری رکھیں. اور یہاں پر بہت سننے والے ہیں، اردو کے سننے والے ہیں اور آپ کے سننے والے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے یہ دوسرا پروگرام میں آپ کو سنوں. اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام آپ کا سنا تو اس میں میری کال مل گئی تھی، تو میں نے میر صاحب وہ میر تک میر سے ایک وہ پڑھا تھا، وہ پھر کال میری کٹ گئی تھی. اس کے بعد سے میں آپ کو پروگرام کے بارے میں ہر وقت وہ کرتا تھا لیکن آپ کو پروگرام نہیں آتا تھا. تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ پتہ نہیں کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ آپ کا پروگرام نہیں ہو رہا. انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں آپ کا نام میرے ذہن سے محفوظ ہو گیا ہے، معذرت چاہوں گا ذرا. میرا نام عارف ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے جو ہوں میں اللہ میں وکیل ہوں. تو عارف خان نام ہے. ٹھیک، عارف خان صاحب، بڑی نوازش. کچھ مزید کچھ شامل کرنا چاہیں گے؟ بہت مہربانی. اللہ آپ کو خوش رکھے، آتے رہا کیجیے. بڑی نوازش، اللہ کے نگہبان. عزیز سامعین کرام، عارف خان صاحب نے ہمیں یاد کیا. ان کا پیشہ وکالت ہے اور گوہاٹی سے انہوں نے ہمیں یاد کیا. یقین مانیے کہ اردو کے فروغ کے لیے جو چھوٹی سی کوشش میرے ذہن میں آئی تھی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کوشش اپنے مقام تک پہنچ گئی ہے، لیکن آج یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے کم از کم 50% اپنی اس کوشش میں کامیابی ملی ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کا آنا میرے لیے باعث فخر ہے، رات کنارے کے لیے باعث فخر ہے، اور میرے FM 94 دلبر ثوابی کے لیے فخر کی بات ہے. عزیز سامعین اکرام، مسز اسلام نے ہمیں یاد کیا ہے اور میسج کیا ہے کہ میں MA اردو ہوں اور اردو سن کر اردو ہو جاتی ہوں. راجہ انور صاحب کا خط آپ کی زبانی سن کر خوشی ہوئی. خطوط کا سلسلہ جاری رکھیں. ایک اور میسج ہمیں موصول ہوا. سلام، خوشی فرام بامخیل. بھائی آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آپ کے شو کا بہت انتظار ہوتا ہے. اللہ ہمیشہ یہ آواز قائم رکھے. تمام سننے والوں کو سلام. عزیز سامعین اکرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:21 ہوا چاہتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا بریک مجھے نہ ملا تو میری آواز وہ ساتھ نہیں دے پائے گی میرا جو میں چاہتا ہوں. اس لیے آپ کو میں ایک خوبصورت سا ٹریک
انہی لمحوں کا حصہ ہے، انہی یادوں کا قصہ ہے، تمہارے پیار کا صدقہ، یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں۔ اپنی غزلوں میں تجھے اتنا سراہا میں نے، جان فرخ تجھے کہتے ہیں زمانے والے۔ رات کنارے FM 94 سے اپنے میزبان فرخ نواز کے ساتھ۔ عزیز سامعین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام رات کنارے کے ساتھ۔ مجھے کہتے ہیں فرخ نواز۔ ارشد اقبال لالا جان نے ہمیں یاد کیا ہے، ون آف مائی فیوریٹ، انداز بیاں بھی ان کا اچھا ہے، بہت مخلص محبت کرنے والے انسان ہیں۔ بس میں ان کا کیا کہوں جی، یہ بہت ہی اچھے ہیں نا۔ تو ایک نظم میں ان کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ارشد اقبال لالا جان اگر آپ سن رہے ہیں تو ذرا سنیے گا اور محسوس کیجیے گا۔ ہوں میں اچھا تو آپ شاعر ہیں، شعر لکھتے ہیں، نظم کہتے ہیں۔ شاعری بھی عجیب شے ہے نا، ڈھونڈنا کچھ اداس لفظوں کا، باندھ دینا ردیف دھاگے میں، جیسے گجرے میں پھول گیندے کے، موتیے کی سفید کلیوں میں خوب جچتے ہیں، خوب لگتے ہیں، لیکن ایسا بھی دکھ سے کیا لکھنا، لفظ لگتے ہوں دل پہ پتھر سے، حرف چبھتے ہوں دل میں نشتر سے۔ میں نے دیکھی ہے آپ کی نظمیں، روز پڑھتی ہوں آپ کی غزلیں، زخم آتا ہے قافیے میں کہیں، ہائے مصروں میں عام ہے شاید، درد تکیا کلام ہے شاید، رنج و حسرت غضب کا لکھتے ہیں، آپ کیانی کے ڈھب کا لکھتے ہیں۔ شعر مجھ پر بھی کوئی لکھ دیجئے، نظم لکھیے نہ کوئی اچھی سی، شوخ زلفوں پہ گال پر لکھیے، میری چشمے غزال پر لکھیے، شوخ زلفوں پہ شوخ زلفوں پہ گال پر لکھیے، میری چشمے غزال پر لکھیے، اپنے زخموں کو چاک لکھتے ہیں، میری آنکھوں پہ گر نہیں لکھا، میری آنکھوں پہ گر نہیں لکھا، لوگ سمجھیں گے خاک لکھتے ہیں، لوگ سمجھیں گے خاک لکھتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، ضرور لکھیں گے، یہ ہے وعدہ کہ ضرور لکھیں گے۔ ارے لکھیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ اور چند شعر آپ کی نظر کے، ممکن ہو آپ سے تو بھلا دیجئے مجھے، تمام سننے والوں کے نام، ممکن ہو آپ سے تو بھلا دیجئے مجھے، پتھر پہ ہوں لکیر مٹا دیجئے مجھے، ہر روز مجھ سے تازہ شکایت ہے آپ کو، میں کیا ہوں ایک بار بتا دیجئے مجھے، میرے سوا بھی ہے کوئی موضوع گفتگو، اپنا بھی کوئی رنگ دکھا دیجئے مجھے، میں کیا ہوں کس جگہ ہوں مجھے کچھ خبر نہیں، ہیں آپ کتنی دور صدا دیجئے مجھے، کہ میں نے اپنے زخم کی تشہیر جا بجا، میں مانتا ہوں جرم سزا دیجئے مجھے، قائم تو ہو سکے کوئی رشتہ گوہر کے ساتھ، گہرے سمندروں میں بہا دیجئے مجھے، شب بھر کرن کرن کو ترسنے سے فائدہ ہے، تیرگی تو آگ لگا دیجئے مجھے،
جلتے دنوں میں خود پس دیوار بیٹھ کر سائے کی جستجو میں لگا دیجئے مجھے. شہزاد یوں تو شعلہ جاں سرد ہو چکا، لیکن سلگ اٹھیں تو ہوا دیجئے مجھے. ممکن ہے آپ سے تو بھلا دیجئے مجھے، پتھر پہ ہوں لکیر مٹا دیجئے مجھے. عزیز سامعین کرام، ایک ٹیلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم. کیا کہنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو فرض؟ کرم ہے اللہ کا. فضل حیات صاحب ملک زور ڈاگائے سے. عارف صاحب کی نظر ایک شعر. جی جی ضرور. کہ کس سلیقے سے بات کرتے ہو، جیسے بارش ہو وقفے وقفے سے. جیسے بارش ہو وقفے وقفے سے. کیا کہنے کیا کہنے. چھا گئے ہیں جی آپ. کیا کہنا چاہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ یہ ایک ساحر صاحب کی نظم ہے، ساحر لدھیانوی صاحب کی. جی ضرور. تیری آواز. جی. رات سنسان تھی، بوجھل تھی فضا کی سانسیں، واہ. روح پر چھائے تھے بے نام غموں کے سائے. دل کو یہ ضد تھی کہ تو آئے تسلی دینے، میری کوشش تھی کہ کم وقت کو نیند آ جائے. دیر تک آنکھوں میں چھپتی رہی تاروں کی چمک، دیر تک ذہن سلگتا رہا تنہائی میں. اپنے ٹھکرائے ہوئے دوست کی پرسش کے لیے تو نہ آئی مگر اس رات کی تہنائی میں. یوں اچانک تیری آواز کہیں سے آئی، جیسے پربت جگر چیر کے جرنا پھوٹے، یا زمینوں کی محبت میں تڑپ کرنا گا، آسمانوں سے کوئی شوق ستارہ ٹوٹے. شہر سا گل گیا تلخابہ تنہائی میں، رنگ سا پھیل گیا دل کے سیاہ خانے میں. دیر تک یوں تیری مستانہ صدائیں گونجی، جس طرح پھول چٹکنے لگے ویرانے میں. کیا بات ہے. تو بہت دور کسی انجمن ناز میں تھی، پھر بھی محسوس کیا میں نے کہ تو آئی ہے، اور نغموں میں چھپا کر میرے کھوئے ہوئے خواب میری روٹھی ہوئی نیندوں کو منا لائی ہے. رات کی سطح پہ ابھرے تیرے چہرے کے نقوش، وہی چپ چاپ سی آنکھیں، وہی سادہ سی نظر. کیا بات. وہی ڈلتا ہوا انچل، وہی رفتار کا خم، وہی رہ کے لچکتا ہوا نازک پہ کر. تو میرے پاس نہ تھی پھر بھی سحر ہونے تک، تیرا ہر سانس میرے جسم کو چھو کر گزرا. قطرہ قطرہ تیری دیدار کی شبنم تبکی، لمحہ لمحہ تیری خوشبو سے معطر گزرا. اب یہی ہے تجھے منظور تو ہے جانے قرار، میں تیری راہ نہ دیکھوں گا سیاہ راتوں میں. ڈھونڈ لیں گی میری تصویر ہوئی نظریں تجھ کو، نغمہ و شیر کی امدی ہوئی برساتوں میں. اب تیرا پیار ستائے گا تو میری ہستی، تیری ہستی بڑی آواز میں ڈل جائے، تیری مستی بڑی آواز میں ڈل جائے گی. اور یہ روح جو تیرے لیے بے چین سی ہے، گیت بن کر تیرے ہونٹوں پہ مچل جائے گی. کیا کہنا کیا کہنا. تیرے نغمات تیرے حسن کی ٹھنڈک لے کر میرے تپتے ہوئے ماحول میں آ جائیں گے. چند گھڑیوں کے لیے ہوں کہ ہمیشہ کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ہوں کہ ہمیشہ کے لیے، میری جاگی ہوئی راتوں کو سلا جائیں گی، میری جاگی ہوئی راتوں کو سلا جائیں گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالکل کہتے نا ایک سما سا بند گیا ہے جی.
یقین کوشش تو کی ہے، لیکن جو واقعی جو میں کہنے بنا نہیں رہ سکوں گا، پھر میں کہنا چاہوں گا کہ جو مزہ آج یہ صاحب تھے عارف صاحب، یقین مانیے کہ میں نے KTK میں اس طرح کی اردو کسی سے نہیں سنی، یا آپ سے سنی یا ان سے سنی ہے. یقین مانیے دل بہت خوش ہوا ان کی آواز سن کرنا، تو جیسے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے جناب آپ کی. فضل حیات صاحب مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس جی کوئی ایک دو شعر آپ عطا کر دیجئے. ہم عطا کرتے ہیں جی. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے سر میں راستے بنا لیے. واہ. اور یہ اسی کے ساتھ ایک شعر آپ کو سنا دوں گا. یہ میرے خیال محسن خان صاحب کا ہے کہ ایک تو چھت کے بنا گھر تھا ہمارا محسن، اور یہ خوف کے برسات بھی ہو سکتی ہے. ہاں جی. میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا لیاقت علی عاصم صاحب کی کتاب سے ایک چند شعر کے. ہمیں پسند سہی اب یہ رنگ مت پہنو، پرائے تن پہ ہماری امنگ مت پہنو. ہماری روح پہ پڑتی ہے بدنما شکنے، لباس پہنو مگر اتنا تنگ مت پہنو. دوبارہ مقرر. ہماری روح پہ پڑتی ہے بدنما شکنے، لباس پہنو مگر اتنا تنگ مت پہنو. زبردست. ہمارے ساتھ زمانہ بھی چل پڑے نہ کہیں، تم اپنے پاؤں میں یہ جلت رنگ مت پہنو. زبردست. انا چمکنے نہ دے گی تمہیں کسی رت میں. شعر قابل غور ہے جی. انا چمکنے نہ دے گی تمہیں کسی رت میں، تم آئینہ ہو میری جاں یہ زنگ مت پہنو. زبردست. فضا پرست ہے وہ اس سے کیا کہیں عاصم، فضا پرست ہے وہ اس سے کیا کہیں عاصم، کہ سبز اوڑھ لو اور لال رنگ مت پہنو. زبردست. نوازش، محبت. اللہ آپ کو خوش رکھے فضل حیات صاحب. بڑی مہربانی ہے. اللہ نے کے بعد اللہ نے کے بعد. عزیز سامعین اکرام، فضل حیات صاحب نے ہمیں ملک زور ڈاگہ سے یاد کیا تھا، ہمارے ایک بہت پرانے لسنر، اور انہوں نے عارف خان صاحب کی بات کی. رات کنارے میں عارف خان صاحب کا جو اضافہ ہے، یہ یقین مانیے بہت خوش آئند اضافہ ہے. ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ کرم اللہ. کون بات کریں، کہاں سے؟ جی ارشد اقبال بول رہا ہوں. آر جے ارشد اقبال مانیروال منیری بالا. کیا کہنے، زہ نصیب. مزاج کیسے ہے جی؟ فرخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے پروردگار کا، شکر ہے پروردگار کا. تو یہ ایک شعر آپ سنوں گا، شعر یا بد نہیں کیا ہے. سویا ہوا انسان پانی کی ایک بوند سے بھی جاگ جاتا ہے، لیکن سوئی ہوئی قوم کو جاگنے کے لیے شہیدوں کی خون درکار ہوتا ہے. بالکل جناب، بالکل. تو یقیناً آپ کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بولوں، کیونکہ آپ پروگرام کا ہر حصہ BGM سے لے کر آپ کی وائس تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے، یقین کرو کہ دل کی ہر رگ سے وہ گزر کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اور یقین مانو کہ پورے رگوں میں وہ گھوم جاتی ہے. ایک ایسی آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا BGM ہے، اور آپ کے پروگرام کا میں کتنا بھی تعریف کروں، جس طرح کے عارف خان صاحب نے کہا، اور اس سے پہلے جو لاسٹ ٹائم جو کالر آیا تھا فضل حیات صاحب، ہاں بالکل فضل حیات صاحب، اس نے جس طرح کہا، تو یقین مانو کہ آپ کی اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ پٹھان ہیں تو میرے خیال سے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ پٹھان ہیں، کیونکہ آپ کی اردو میں جو روانی ہے اور جو صفائی ہے وہ اس حد تک ہے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا ہے. میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ مکمل طور پر کراچی میں رہ چکے ہیں اور آپ کی ساری عمر کراچی میں گزر گئی ہے. تو اس حوالے سے پروگرام کے حوالے سے اور ہمارے لیے
یہ ایک بہت افسوسناک بات ہوتی ہے کہ مطلب آپ کے یہ ایک پروگرام آپ نے نہیں کیا یا دو آپ نے نہیں کی. یقین مانو کہ آپ کے پروگرام کو میں دل کی گہرائیوں سے سنتا ہوں اور اس کو انجوائے کرتا ہوں, اس سے مزہ لیتا ہوں اور اس سے کچھ سیکھ بھی لیتا ہوں, کیونکہ آپ میں اگر یہی سمجھوں گا کہ آپ میرا ٹیچر ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اور یقیناً بات یہی ہے کہ آپ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن ایکسپیرئنس میں آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, آمین, خوشیوں کے ساتھ, اور آپ کا آنے والا مستقبل جو ہے وہ اتنا خوشیوں سے بھرا ہوا ہو کہ آپ کا جولی تنگ پڑ جائے. تو میری دعا ہے آپ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے آواز میں اس طرح کو کوئی مسئلہ نہ بنائے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے ایک RJ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ کے اتنے لسنر ہے کہ یقین مانو اس رات جب آپ نہیں تھے تو کتنے فون کال آئے تھے وہ مجھے پتا ہے, میں سن رہا تھا پروگرام کو. تو یہ میں اپنی سائڈ سے آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, اور بقایا اپنا ٹائم بھی چینج نہ کرو, اور آپ کا جو ٹائم ہے کیونکہ اس میں آپ کا اتنا لسنرشپ ہے کہ یقین مانو لوگ آپ کے لیے مرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے. ٹائم دینے کا بہت شکریہ, اور میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ, اور آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل جناب, سنیے بڑی اللہ نے آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا, بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک اٹھیں گے, ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا. عزیز سامعین کرام, یقین مانیے کبھی کبھی میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں, کیونکہ مجھے جتنی محبتیں آپ سے ملی ہیں, جتنے اپنے اس علاقے سے مجھے محبتیں ملی ہیں, یقین مانیے کہ مجھ جیسے انسان کو اتنی محبتوں کا ملنا کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. جتنے بھی لسنرز آتے ہیں, میں نہ آؤں تو مجھے وہ مس کرتے ہیں یا میری کمی کو محسوس کرتے ہیں. یقین مانیے لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں, انسان ہیں ایسے کہ جب محبتیں بڑھتی ہیں تو ان کا غرور بڑھنے لگتا ہے, لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی محبتیں بڑھتی ہے میری عاجزی اتنی بڑھتی ہے. یہ آپ کی محبت ہے, اتنی محبت کوئی کسی کو نہیں دیتا. ارشد اقبال لالا جان نے نان سٹاپ بہت سی باتیں کہیں, لیکن میں نے ان کی باتوں کے درمیان صرف آمین کے علاوہ کچھ نہیں کہا. ایسی بات نہیں ہے کہ میں کچھ بول نہیں سکتا تھا, لیکن جس انداز سے وہ اپنی محبتوں کو نچھاور کر رہے تھے اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا. میرے بڑے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میں اچھائی میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا تو یہ غلط نہ ہوگا. اور پھر ایک ایسے انسان کا آپ کو سراہنا اور اپنی محبت کا ایسے اظہار کرنا, اور پھر اس انداز سے کرنا کہ دنیا آپ کو سن رہی ہے. یقین مانیے کہ یہ کسی آسکر ایوارڈ سے کم نہیں ہے. اس کا تو صرف نام ہے نا, لیکن یہاں دل کو سکون ملتا ہے. ایک ایسی اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خوف آتا ہے بچھڑنے سے. سوچتے بھی ہیں کہ بچھڑ جائیں گے تو یقین مانے کہ مرنے والی کیفیت ہو جاتی ہے ہماری. عزیز سامعین کرام, بس ایک دوسرے کا خیال رکھا کیجیے. ہمارے پاس صرف محبت ہی تو دینے کو ہے نا, اور تو ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے. ہم تو خود بے بس ہیں.
جب ایک انسان ایک چھوٹی سی تکلیف آنے پر بلک بلک کر روتا ہے، وہ بھلا کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں یا کیا سنوار سکتے ہیں؟ یہ تو فیصلے عرش سے ہوا کرتے ہیں، یہ تو وہاں سے حکم آتا ہے تو سب کچھ سنورنے لگتا ہے یا سب کچھ بگڑنے لگتا ہے. اور یہ رب محبت کا کسی بھی انسان پر یہ ایک احسان ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ آپ کو چاہتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی نفرت کا عنصر ہوتا تو پھر لوگ آپ سے نفرت کرتے، پھر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرتیں پیدا کر دیتا. میری والدہ محترمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ ایک بات کرتی ہیں کہ اللہ مہربان تو بندہ مہربان. جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو آپ کے لیے مہربان کر دیتا ہے. لوگ آپ کو محبت سے دیکھتے ہیں، لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، لوگ آپ کو چاہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ میں کوئی کمال ہے یا فروخت میں کوئی کمال ہے. ارے بابا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس آواز میں. یہ صرف اور صرف احسان ہے اللہ کا کہ اس آواز میں کچھ ایسا ڈال دیا ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے. ورنہ کیا ہے؟ بولتی تو ساری دنیا ہے، بولتا تو ہر کوئی ہے. لیکن میں ایک بات یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ ایسا بولنا چاہیے کہ بات میں کوئی بات ہو. بات میں کوئی بات نہیں ہوگی تو کوئی اس بات کو سنے گا بھی نہیں. عزیز سامعین کرام، وقت بہت محدود ہے. میں پروگرام کے آخر میں سکون پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. عزیز سامعین کرام، جہانگیر خان میرے ساتھ آ جائے ہیں. یہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے ہیں. جہانگیر خان رات کے سکھ پندھیرے میں میرے ساتھ آئے ہیں. میں تو یہاں مائک پر بات کر رہا ہوں نا، لیکن وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں. بہت بڑے دل کے مالک ہیں، بہت تابعدار بچے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. بس آپ تمام صاحبان سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عزیز سامعین کرام، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:54 ہوا چاہتے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ 6 منٹ کا رہ گیا ہے. جاتی جاتی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سکون ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے نصیب ہو جائے نا تو اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ راہ چلتے کسی کو فٹ پاتھ پہ دیکھتے ہیں تو وہ بڑی گہری نیند سویا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی نرم بستر پہ بھی سویا ہو تو وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نصیب نہیں ہوتی. کبھی وہ سلیپنگ پلز کھاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، لیکن نیند نصیب اسے نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے سہولتیں نہیں، آسائشیں نہیں، بلکہ سکون کی طلب کرنی چاہیے. کیونکہ اگر سکون ہوگا تو سب کچھ ہوگا، لیکن اگر سکون نہیں ہوگا تو آپ کو چین نصیب نہیں ہوگا. آپ چاہے کتنی ہی آسائشوں میں ہوں یا کتنی ہی آسائشوں میں پلے بڑے ہوں، لیکن آپ کو چین نہیں ملے گا. دوسری طرف اگر سکون ہوگا اور اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہوگا تو بھی آپ مطمئن رہیں گے. تو عزیز سامعین کرام، رب محبت سے، رب العزت سے سوال کرنا چاہیے سکون کا، نہ کہ دولت کا، نہ کہ مال کا، نہ کہ کچھ اور چیزوں کا. یہ سب فانی چیزیں ہیں اور ایک دن سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے محبتیں بانٹیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے تاکہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے.
جاتے جاتے ایک خوبصورت سی آواز کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. یہ ٹریک مجھے بھی بہت پسند ہے اور پہلے بھی ایک دفعہ اس پروگرام میں شامل ہو چکا ہے، لیکن یہ ان تمام سننے والوں کے نام جنہوں نے میرا آج کا پروگرام سنا، ان تمام سننے والوں کے نام جن کو اس پروگرام میں ایک لفظ بھی اگر اچھا لگا ہو ان کے نام، اور جن کو سارا اچھا لگا ان کے نام بھی، تمام چاہنے والوں کے نام، تمام محبت کرنے والوں کے نام. عزیز سامعین کرام، مجھے دیجیے اجازت. میں تھا آپ کا میزبان فرخ نواز اور پروگرام آپ سن رہے تھے رات کنارے. پروگرام میں اگر کوئی کمی بیشی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنا سمجھ کر معاف کر دیجیے گا. اگر کسی بھی لفظ سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو یا آپ کا مان ٹوٹا ہو تو اپنا سمجھ کر معاف کر دیجیے گا. عزیز سامعین کرام، زندگی نے وفا کی اور سانسوں کی ڈوری قائم رہی تو آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جہاں رہیں خوش رہیں. انہی لمحوں کا حصہ ہے، انہی یادوں کا قصہ ہے، تمہارے پیار کا صدقہ. یہ کچھ غزلیں، یہ کچھ نظمیں.
اپنی غزلوں میں تجھے اتنا سراہا میں نے، جان فرخ تجھے کہتے ہیں زمانے والے. رات کنارے FM 94 سے اپنے میزبان فرخ نواز کے ساتھ.